یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاروقی اسٹوڈیوز کی طرف سے نعت ریکارڈنگ کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم کر رہے ہیں نعت کے ایک خاص شعر کی ایڈیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کورس۔ تو سب سے پہلے ہم کیا بنانے جا رہے ہیں، کسے بنانے جا رہے ہیں، آپ اسے سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آگے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ تو اگر آپ نے ہیڈ فونز نہیں لگائے ہوئے تو جلدی سے لگا لیں تاکہ آپ باریکی کے ساتھ اس کو سن سکیں، اور ہیڈ فونز بھی ایسے لگانے ہیں جس کے دونوں سپیکرز کام کرتے ہوں۔ تو چلیے ایک باری سے سنتے ہیں ہم۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ تو سنا آپ نے؟ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ سیکھنے کو بہت کچھ ملے۔ اور ایک اور بات ہے، اس ویڈیو کو، یہ بہت ویڈیو لمبی ہو گئی تھی پچھلی ویڈیو کی طرح، تو میں نے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ دونوں ویڈیوز، دونوں حصے جو اس ویڈیو کے ہیں، میں اکٹھے ہی اپلوڈ کروں گا۔ جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی تو اینڈ میں اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر ایک ڈبہ آئے گا جس کے اندر لکھا ہوگا کورس ریکارڈنگ پارٹ 2۔ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے، دوسرے حصے تک۔ تو اس حصے کو شروع کرتے ہیں، سیدھا چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر۔ تو یہاں ہم اپنے اڈاسٹی کے اندر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر آن کرنا ہے ٹیمپو۔ ٹیمپو آن کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ جنریٹ میں جائیں گے اور یہ ریدم ٹریک جو ہے اس میں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ٹیمپو کی ایک سکرین آ جائے گی ہمارے پاس۔ ٹیمپو کے بارے میں سمجھاتا چلوں کہ ٹیمپو کہتے ہیں جیسے جو سنگر وغیرہ ہوتے ہیں وہ میوزک کے اوپر گانا گاتے ہیں، تو میوزک جو ہوتا ہے وہ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ بج رہا ہوتا ہے، تو سنگر حضرات کو گانا گانے میں مدد ملتی ہے ایک ہی سپیڈ کے اندر، جس کی وجہ سے ان کے سر وغیرہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو ہم کیونکہ نعت خوان ہیں اور نعتیں کیونکہ میوزک پر نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے لیے اڈاسٹی کے اندر ایک اس کا حل ہے، وہ ہے جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں جو ایک برابر وقفے کے بعد آتی ہیں۔ ہم نے ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی نعت کے حساب سے، اور اس کے بعد ہم اس پر اپنی نعت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی باقی سیٹنگ کو ایسے ہی رہنے دیں گے، صرف ہم یہ ٹیمپو جو لکھا ہوا ہے اس سیٹنگ کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے جو کلام پڑھنا ہے وہ میں پڑھ کے دیکھوں گا، اس پر سیٹ کروں گا۔ اس کو میں مثال کے طور پر یہاں پر لے کے جاتا ہوں اور اب چلاتا ہوں اس کو۔ یاد آئی ہیں اپنی، نہیں یہ بہت تیز ہے، میں نے ویسے سیٹ کیا ہوا تھا اپنا 88، وہی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پھر سے پریویو۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، یہ بالکل صحیح ہے میری نعت کے حساب سے، تو میں اس کو اوکے کروں گا۔ یہ دیکھیں اس کا ایک الگ سے ٹریک بن کے آ گیا۔ یہ جتنی بھی ہمیں یہاں پر لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہے۔ اوکے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ ہم نے ریکارڈنگ شروع نہیں کرنی یہاں سے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ یہاں سے ریکارڈنگ کا بٹن دبائیں گے تو ریکارڈنگ اس سے آگے شروع ہوگی، یہ ٹریک ہمارا آن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کو سمپلی Ctrl+Z کرتے ہیں تاکہ انڈو ہو جائے۔ اب ہم نے کرنا ہے ٹریک میں جانا ہے، ٹریکس، ایڈ نیو اور مونو ٹریک۔ اوکے، یہ ٹریک آ گیا، ہم نے اس پر ریکارڈ کرنا ہے۔ ریکارڈ کرنے سے پہلے خیال یہ رہے کہ یہاں پر ایک بار کلک کر لیں، پھر ریکارڈنگ شروع کریں۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ اوکے، یہ بالکل صحیح ریکارڈ ہوا ہے، تو اس پر میں مزید ایفیکٹس لگاؤں گا۔ اس کو سب سے پہلے ہم سولو کر لیتے ہیں۔ سولو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ صرف وہی آڈیو پلے ہوتی ہے، باقی ساری میوٹ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے
جانا ہے ایفیکٹس میں اور اسے کرنا ہے کمپریسر کے ساتھ. اوکے, کمپریسر پر آئیں گے. یہی والی سیٹنگ آپ نے بھی کر لینی ہے اور اوکے کر دینا ہے. اوکے, اب کیا کرنا ہے, اس کی نوائز ریڈکشن کرنی ہے. اگر ہم سن کر دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری نوائز ہوگی جو ہمیں ختم کرنی ہے. یہ دیکھیں آپ نے سنا. اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ختم کیسے کریں گے؟ کوئی بھی جو خالی جگہ ہے جہاں پر ہماری آواز نہیں ہے اس جگہ کو سلیکٹ کریں گے. آگے سے یا پیچھے سے, میں یہاں سے کر رہا ہوں. اوکے, سلیکٹ کیا, ایفیکٹس میں گئے, نوائز ریڈکشن اور گیٹ نوائز پروفائل. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سے پورے کو سلیکٹ کیا یہاں پر کلک کر کے, ایفیکٹس میں گئے, نوائز ریڈکشن اور اس بار اوکے کر دیا. یہ ہمارا نوائز ختم ہو گیا یہاں سے. اب کیا کرنا ہے, اب پھر سے ایفیکٹس میں جانا ہے, لیمیٹر اور اوکے کر دینا ہے اسی سیٹنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, پھر سے ایفیکٹس میں جانا ہے اور ہم نے کرنی ہے اس کی ایکو چیک کہ ہمارے کلام کی ایکو کتنی بنتی ہے. تو ایکو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں پر جائیں گے. دیکھیں ایکو لکھا ہوا ہے, اس میں جائیں گے اور یہاں پر میں نے پہلے چیک کی ہوئی ہے لیکن آپ کے لیے پھر سے چیک کرتے ہیں. 0 پوائنٹ آپ یہاں پر 4 سے شروع کریں گے چیک کرنا اور آگے چلتے رہیں گے 0 پوائنٹ فلاں 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 جو بھی ہے. ٹھیک ہے, اس پر 2 کی جگہ ہم 4 کر لیتے ہیں تاکہ ایکو زیادہ سنائی دے. یہ ہوتا ہے ڈیلے ٹائم. ڈیلے ٹائم کا مطلب کہ کتنی دیر کے بعد دوسری ایکو آئے گی. ہم چیک کرتے ہیں, پریویو کرتے ہیں. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. دیکھیں بہت عجیب لگ رہا ہے. اسی طرح ہم 5 کو چیک کرتے ہیں. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. یہ بھی بہت عجیب لگ رہا ہے. میں ڈائریکٹ اپنے 7 پہ جاتا ہوں جو میں نے پہلے سے چیک کیا ہوا ہے, پھر پریویو کرتے ہیں. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. اوکے, اس کو ہم نے اوکے نہیں کرنا, اس کو کراس کرنا ہے کیونکہ ہم نے جسٹ چیک کرنی تھی کو کیا بنتی ہے ہمارے کلام کی. پھر جانا ہے ایفیکٹس میں اور نیچے آ جانا ہے ڈیلے کے اندر. آ کر یہاں پر صرف یہ جو ڈیلے ٹائم لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم وہ لکھیں گے جو ہم نے وہاں پر چیک کی ہے. کیونکہ میری 0.7 تھی تو میں 7 کر لیتا ہوں. آگے جتنے 0 ڈال دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس کے بعد یہ والا جو ہے ڈیلے لیول پر ایکو, اس کو ہم نے 20 سے کم ہی رکھنا ہے. یہاں سے ہم اسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 20 سے کم رکھنا ہے, اس کو 0 پہ ہی رہنے دینا ہے. اور یہ جو ہے نمبر آف ایکوز اس کو فل کر لینا ہے 30 پہ, پھر اوکے کر دینا ہے. اوکے کرنے کے بعد یہ لائن یہاں پر کلک کریں گے تو ختم ہو جائے گی. اور پھر سے جانا ہے ایفیکٹس میں اور اس بار جانا ہے ریورب میں. ریورب کی آپ یہی والی سیٹنگ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو چھیڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے سن سکتے ہیں کہ کیسے لگتی ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں اوکے کروں گا. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کرنا یہ ہے کہ ایفیکٹس میں جانا ہے, فلٹر کرو میں جانا ہے. یہ کچھ ایسی سیدھی لائن ہوگی ڈیفالٹ پہلے سے. ہم نے کیا کرنا ہے, ایک ڈاٹ بنانا ہے یہاں پر 1000 کے اوپر. ٹھیک ہے, پورا 1000 کے اوپر ایک ڈاٹ بنانا ہے اس جگہ پر, اور پھر دوسرا ڈاٹ یہاں پر یا اس سے کہیں بھی آگے بنا کر ہم نے اس کے نیچے لے کے آ جانا ہے. ویسے تو ایک ہی ڈاٹ ہوگا وہاں پر, یہ پورا نیچے آ جائے گا کیونکہ میں نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈاٹس, تو مجھے سب کو لے کے آنا پڑ رہا ہے. ایک بار پریویو کر لیتے ہیں. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. تھوڑا سا اوپر کریں گے اس کو, اس جگہ پر لے آئیں گے اس کو یہاں پر اور اس کو یہاں پر. یاد آئی ہے اپنی خطائیں. اوکے کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, اب ہم نے اس کی بنانی ہے ایکو. ایکو کیسے بنائیں گے ہم, اس کو سلیکٹ کریں گے, کنٹرول ڈی, پھر سے کنٹرول ڈی, 4 ہو گئی, اور ایک بار اور کنٹرول ڈی. کنٹرول ڈی سے کاپیاں بنتی ہیں, تو ہم نے کل 5 کاپیاں بنانی ہیں ایک آڈیو کی. اور اس کے بعد ایک ایک کو سلیکٹ کرنے کے بعد زوم کرنا ہے. اس وقت تک زوم کرنا ہے جب تک کہ یہ اوپر جو اسکیل ہے یہ پوائنٹس میں نہ آ جائے, اشاریے میں نہ آ جائے. اوکے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اب ایک ایک کو سلیکٹ کرنا ہے, پہلی کو چھوڑ کر دوسری کو سلیکٹ کرنا ہے. بے شک اس کو نام بھی دے سکتے ہیں ہم 1 بلکہ 2.
اس کو 3 دیں گے, اس کو 4 دیں گے نام, اور آخری والے کو 5. اوکے, یہ پہلا والا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, سیکنڈ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ والا ٹول اٹھائیں گے, اٹھا کر لے آئیں گے ہم 0.7 پر جو ہم نے پہلے ہی کو چیک کی تھی. اوکے, اس کو 0.7 کو اور آگے 0.7 کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں 2 کے ساتھ, 3 کے ساتھ, اور اس کے حساب سے اس کو سیٹ کرتے چلے جائیں. جب 0.7 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 1.4 بنتا ہے, تو ہم یہاں پر رکھیں گے اس کو. اور جب 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 2.1 بنتا ہے, تو 2.1 پہ لے کے چلتے ہیں اسے, یہاں پر آئے گا. اوکے, اور یہ آخری ہے, جب 4 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.7 کو تو ہمارے پاس بنتا ہے 2.8. یہ آ گیا. اوکے, ان کو سیٹ کر لینے کے بعد ہم نے کرنے ہیں اس کے والیومز کو سیٹ. یہ والیوم کا ٹیب یہاں پر بنا ہوا ہے ہر ایک ٹریک کے پیچھے. تو پہلے کو چھوڑ کر دوسرے پر آنا ہے ہمیں, اس کو نیگیٹو کا 8 اور اس کو کر دینا ہے رائٹ سائڈ پہ 80% تک. یہ جو ہے یہ لیفٹ اور رائٹ کمبینیشن ہے. میں ایک بار سولو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, صرف اس کی آواز سناتے ہیں کہ کس ایئر میں سے آتی ہے, کس کان میں سے آتی ہے. جب رائٹ پہ کرتے ہیں تو اپنی خطائیں, یہ دیکھیں, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کا خیال آ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں تو صرف ایک کان میں سے آپ کی آواز آ رہی ہوگی, دوسرے میں سے بہت کم آواز آ رہی ہوگی. تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں واپس سے وہیں پر آتا ہوں, اس کو کرتے ہیں میوٹ. اچھا, اس کو رائٹ سائڈ پہ 80% تک کر دیا. اب اس کو اٹھانا ہے, اس کو 8 کیا تھا تو اس کو 4 ہم مزید نیچے کر دیں گے. 8 کے بعد -12 آتا ہے, اور اس کو لیفٹ سائڈ پہ 80% تک, اور اس کو مزید 4 نیچے کر دیں گے 12 سے, تو کتنا آئے گا 16 نیگیٹو کا, اور اس کو رائٹ سائڈ پر 80%, اور اس کو کر دیں گے ہم مزید 4 کم 20 نیگیٹو کا, اور اس کو لیفٹ سائڈ پر 80% تک. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے. اگر نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, میں پھر سے سمجھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. تو اب ہم نے جانا ہے سلیکٹ ٹول پر, ایک بار یہاں پر کلک کرنا ہے اور ایک بار سن لیتے ہیں. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے. اوکے, ایک بار سن لیا. اب سب کو سلیکٹ کرنا ہے. اوکے, اس کو ساتھ کے ساتھ ہم نے سیو بھی کرتے جانا ہے کنٹرول ایس کے ساتھ, جو ہماری آڈیو کے طور پر سیو نہیں ہوگا بلکہ ایک پروجیکٹ کے طور پر سیو ہوگا, آڈاسٹی کا پروجیکٹ جو کہلاتا ہے. تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یاد آئی ہے سیو. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے. پہلے والے ٹریکس میتھ, یہ ٹیمپو والے کو ٹریک ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا, باقی سب کو سلیکٹ کرنا ہے اور جانا ہے ٹریکس میں, مکس اینڈ رینڈر میں. اب ان سب ٹریک کا ایک الگ ٹریک بن جائے گا, اسٹیریو ٹریک, اسے کہتے ہیں اسٹیریو ٹریک. ٹھیک ہے, یہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا اسٹیریو اور مونو کیا ہوتا ہے. یہ اوپر والا مونو ہے, یہ اسٹیریو ہے. ٹھیک ہے, اس میں لیفٹ رائٹ کمبینیشن نہیں ہے, اور اس میں وہ کمبینیشن ہے. جہاں پر وہ کمبینیشن آئے گا اسے ہم اسٹیریو ٹریک کہہ سکتے ہیں. اوکے, اب چلتے ہیں آگے. یہ ہو گیا. اب ہم نے نیچے مزید ٹریکس جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے ہیں, کیونکہ ہم کورس بنا رہے ہیں. تو کورس کے اندر ہم نے ایک ایسا ایفیکٹ سنانا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے, جس کے اندر یوں لگے کہ کافی سارا کراؤڈ مل کر اس شعر کو پڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کافی ساری ریکارڈنگز کرنی پڑتی ہیں ایک ہی جیسی. تو اس کو سنتے ہوئے ہم مزید 2 ریکارڈ کریں گے, 2 ریکارڈنگز کریں گے, اور اس پر ایفیکٹس لگائیں گے بعد میں. اس پر ہم نے دوسری ایفیکٹس لگانی ہے, یہی والی نہیں لگانی. کافی حد تک یہی والی ہوں گی, لیکن تھوڑی بہت چینج ہوگی. کورس ریکارڈنگ کا پہلا حصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے صرف سنگل پرسن کی آواز کو ریکارڈ کیا ہے, ایسا ایفیکٹ دیا ہے کہ سنگل پرسن کی لگے. جو اس کا آگے والا حصہ ہے اس کے اندر ہم اس میں مزید ایفیکٹ ڈالیں گے, جس کے بعد یہ لگے گا کہ کافی سارا کراؤڈ مل کر اس شعر کو پڑھ رہا ہے. تو اگلا حصہ دیکھیں, یہ اوپر بھی آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا,
اور ویڈیو جب ختم ہوگی تب بھی لنک آئے گا جیسے میں نے پہلے بتایا. تو اگلے حصے تک کے لیے اللہ حافظ. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے.